ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے کہا نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس سب جب سجدہ کر رہے تھے تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بھی اجماع کے قائل ہیں، جو کام سارے کر رہے ہیں تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد، سارے نہیں کرتے تو بھی غلط ہوتے، لیکن شیطان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ریفرنس جمہور کا دیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم تو کہتے ہیں 20 رکعت تراویح 150-200 سال پہلے جب ساری دنیا پڑھ رہی تھی تو تم نے 8 کی ایک لا کے امت کو کیوں اختلاف میں ڈال دیا؟ صدیوں سے سارے پڑھتے آ رہے تھے، تو جو کام کر رہے تھے تم بھی کر لیتے۔ ابھی اس میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ کلپ میرا آنے والا ہے، تو میں بتاؤں گا اجماع کہ کس کس نے اجماع کا دعویٰ کیا۔ خیر، تو اللہ کہتے ہیں جب سارے سجدہ کر رہے تھے تو نے 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی؟ تو بھی کر لیتا ان کے ساتھ۔ قال لم اکن لاسجد لبشر، شیطان نے کہا ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ لم اکن کا مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسی مخلوق کو سجدہ کر لوں جسے تو نے صلصال من حمأ مسنون، ایک سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہو۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا پروٹوکول دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ فرشتے نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے اللہ مجھ پر لعنت ہے نا، میں تو ہو گیا لعنتی۔ اب بجائے توبہ استغفار کرے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی، جب لعنتی، جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ابا کسی کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، بولتے ہیں تو نالائق۔ جو بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو کہے گا ابا نے مجھے نالائق بول دیا، آئندہ میں لائق بننے کی کوشش کروں گا۔ اور کچھ ہوتے ہیں تکبر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، ابا نے بول دیا تو نالائق، شکل دیکھ تیری چرسیوں جیسی، کیا کر رہا ہے تو کم بخت۔ تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم چرسی ہیں تو اب ہم چرس پیئیں گے، ابا نے ہمیں کیا انسلٹ، اب ہم کیا کریں گے، ہم چرس پیئیں گے۔ ہم نالائق ہیں نا، اب ابا میں نالائق بن کے دکھاؤں گا۔ یہ تکبر ہوتا ہے۔ وہ ابا بھی پریشان ہوتا ہے، میں نے تو اس نیت سے نہیں کہا تھا بھائی تمہیں، بھائی اب ہم کیا کریں گے۔ تو یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو عقل آ جاتی ہے ڈانٹ کھا کے، کچھ لوگ تکبر میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو شیطان کو عقل نہیں آئی، شیطان نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ تو نے کہہ دیا لعنت، تو لعنت کا مطلب اب لعنت پہ ہی قائم رہنا، اب میں اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا، اس لعنت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، موت نہ دینا مجھے۔ اور بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے نا، تو لأزینن لہم فی الارض، اب میں بھی ان کو گمراہ کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ جو کچھ زمین میں ہے نا ان کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا۔ بڑی خاندانی بات ہے یار، شیطان نے خاندانی بات اس سینس میں کی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بڑی خاندانی ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، اور گمراہی کا میتھڈ آف، جو وے آف گمراہی ہے نا وہ بھی بتا رہا ہے، تاکہ اللہ کو یقین آ جائے واقعی یہ کیا کرے گا، گمراہ کرے گا۔ اس نے کہا اللہ جب تو زمین میں ان کو بھیجے گا نا تو زمین میں اٹریکٹ کرنے کی چیزیں بہت ساری، تو میں ان کے لیے زمین کی چیزوں کو مزین کر دوں گا۔ ان کمبختوں کو پتا ہوگا کہ یہ مسافر خانہ ہے، 20 25 30 40 50 سال سے زیادہ نہیں رہنا، روزانہ جنازے اٹھائیں گے، روزانہ جنازے پڑھیں گے، ابا کو مرتبہ دیکھیں گے، اماں کو مرتبہ دیکھیں گے، دادا کو مرتبہ دیکھیں گے، نانا کو مرتبہ دیکھیں گے، صدر کو مرتبہ دیکھیں گے، وزیر اعظم کو مرتبہ دیکھیں گے، جرنیلوں کو مرتبہ دیکھیں گے، ساری دنیا کے بادشاہوں کو، وزیروں کو، فقیروں کو، امیروں کو جنازے اٹھا اٹھا کے تھک جائیں گے۔ اس کے بعد بھی ان کا دل بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں، ایک دن بحریہ ٹاؤن کے اونر کے جنازے کو بھی دیکھیں گے، لیکن بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں سے ان کا دل نہیں نکلے گا۔ کہیں گے کامیاب وہ ہے جس نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، جس کا ذاتی گھر اور کرائے پہ جو رہ رہا ہے وہ کیا ہے، ناکام۔ جس کے پاس لینڈ کروزر وہ کامیاب، جو چنچی چلا رہا ہے وہ کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھیں گے تھوڑے دن میں یہ بھی قبر میں اور چنچی والا بھی کہاں، قبر میں۔ عورتوں پہ مریں گے ان کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کے، زندگیاں برباد کریں گے عورت کے پیچھے، خودکشیاں کریں گے عشق معاشقوں میں۔
جبکہ پتہ ہے کہ کتنی بھی حسینہ ہو تھوڑے دنوں کے بعد وہ حسینہ نہیں رہتی، دادی نانی بنتی ہے. دیکھ لو نا پرانی ایکٹروں کو، اور 20 سال کے بعد ان کا حال بیچاریوں کا دیکھا کرو کیا ہوتا ہے. اب دیکھنے نہیں لینے جا کے کہیں نیٹ پہ اس بہانے کے چلو، پر پتہ ہے کیا کرتے ہیں، آدھا کام کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے. 1975 کی حسینہ دیکھیں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے 2003 میں 23 میں کیسی لگ رہی ہے، 24 میں کیسی لگ رہی ہے. آدھا کام کریں گے آدھا نہیں کریں گے. سب بڈھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور جن عورتوں کے ناجائز عشق کرتے ہو، حرام عشق کرتے ہو، تو اللہ نے عورت کو تو ویسے بھی جلدی بوڑھا کر دینا ہوتا ہے، وہ تو زیادہ عبرت کا نشان اللہ بنا دیتا ہے. عورت کو حسن زیادہ دیا تو حسن چھینتا بھی اللہ کیا ہے، جلدی ہے، بہت جلدی، تھوڑے دنوں میں ختم. مرد اس طرح حسین نہیں ہوتے، لیکن جتنے ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں، لمبے کھینچتے رہتے ہیں. تو اس لیے بھائی دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ فری نہ کراؤ، اتنا کراؤ جتنا افورڈ کر سکو قیامت کے دن. تو اللہ پہ ترجیح مت دو دنیا کو. اس لیے کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کسی کا بنگلہ دیکھ کے مجھے کبھی آج تک الحمدللہ حسرت نہیں ہوئی کہ یار یہ بنگلہ اتنا ہے، اتنا یہ اتنا، پتہ نہیں کیا ہے. تھوڑے دنوں میں وہ کھٹولا کہتے ہیں، وہ جو جنازے کا ہوتا ہے نا کھٹولا، اس میں لیٹا ہوا ہوگا یہ. تو بنگلہ بہت اچھا ہے، کاش یہ ہمیشہ رہتا، پھر بہت اچھا ہے بھائی. رہتا ہمیشہ نہیں ہے تو پھر بالکل بھی اچھا نہیں ہے. فری پھوکڑ میں مل جائے، یا کروڑوں پتی اللہ نے بنایا ہوا ہے تو ایک آدھ بنگلہ خرید لو، نہیں بنایا ہوا ہے تو چھوڑو یار. حدیث میں